السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. 2022 کے پہلے مشاعرے میں سب کو خوش آمدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری روایت ہے، خوبصورت روایت ہے کہ یہاں پر ہم مشاعروں کا باقاعدگی سے انعقاد کرتے ہیں. اس دفعہ ارادہ تو یہ تھا کہ یہ مشاعرہ بالمشافہ ہوگا، لیکن اب تو وہ ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں والی صورتحال ہو گئی ہے کہ اب ہم اپنے ارادوں اب جو ہے وہ ہم کسی ارادے کے اوپر بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ پورا ہوگا. تو یہ مشاعرہ بھی زوم پر ہو رہا ہے اور اچھی بات ہے کہ اس طرح مشاعرے کو زیادہ شاید سامعین ملیں اور زیادہ شرکا بھی. تو تمام شعراء کرام کا خوش آمدید. تو آج یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ تلمیذ بہن ہمارے مشاعرے کی صدارت کر رہی ہیں. تو ان کی اجازت سے ہم جناب حسن زیدی صاحب کو دعوت کلام دیتے ہیں کہ وہ نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو سنائیں اور اس مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کریں. شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ تلمیذ بہن کی اجازت سے نعت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. سارے عالم کے لیے حکمت و دانائی ہے، سارے عالم کے لیے حکمت و دانائی ہے، ان کے اقوال کی ہر سمت پذیرائی ہے، اور محو حیرت یہاں ایک عالم دانائی ہے، محو حیرت یہاں ایک عالم دانائی ہے، ان کی صدرا میں وہاں انجمن آرائی ہے، ان کی صدرا میں وہاں انجمن آرائی ہے، اور دل میرا آپ کی مدحت سے بہلتا ہی رہا، دل میرا آپ کی مدحت سے بہلتا ہی رہا، کب طبیعت میری آلام سے گھبرائی ہے، کب طبیعت میری آلام سے گھبرائی ہے، اور غم و اندوہ کے ماروں پہ کرم ان کا ہے، غم و اندوہ کے ماروں پہ کرم ان کا ہے، جی رہے ہیں تو فقط ان کی مسیحائی ہے، جی رہے ہیں تو فقط ان کی مسیحائی ہے، اور میرے گھر میں بھی برس جائے میرے رب کریم، وہ جو رحمت کی گھٹا چار طرف چھائی ہے، وہ جو رحمت کی گھٹا چار طرف چھائی ہے، اور ساقی کوثر و تسنیم شفیع محشر، ساقی کوثر و تسنیم شفیع محشر، بخشش امت آسی کا تمنائی ہے، بخشش امت آسی کا تمنائی ہے، ملتجی چشم کرم کا ہوں میں سرکار کرم، دشمن دی میری
حالت کا تماشائی ہے، دشمن دی میری حالت کا تماشائی ہے، اور جھوم اٹھی روح سماعت نے بلائیں لی حسن، جھوم اٹھی روح سماعت نے بلائیں لی حسن، نعت سرکار کا یہ حسن ہے رعنائی ہے، نعت سرکار کا یہ حسن ہے رعنائی ہے، سارے عالم کے لیے حکمت و دانائی ہے، ان کے اقوال کی ہر سمت پذیرائی ہے۔ شکریہ۔ بہت اچھی، بہت پیارے، بہت خوب، جزاک اللہ، بہت خوبصورت نور نعت تھی۔ سارے عالم کے لیے حکمت و دانائی ہے، ان کے اقوال کی ہر سمت پذیرائی ہے۔ یہ تھے جناب حسن زیدی صاحب جنہوں نے اپنا نعتیہ کلام سنایا۔ اب ہم مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں۔ میں خاموشی سے کھڑا سن رہا ہوں۔ اور آغاز میں ہم سب سے پہلے دعوت کلام ان شعراء کو دیتے ہیں جنہیں جلدی جانا ہے، تو ہم جناب محمد واصف حسین صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنا کلام سنائیں۔ جی شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ صدر محفل کی اجازت سے شعر سماعت فرمائیں۔ اجازت ہے جی۔ تجھ سے ملا کے نظریں جو دیکھا میں نے، تجھ سے ملا کے نظریں جو دیکھا میں نے، مطلب کشش کا خوب ہی سمجھا میں نے، آئے حسیں وسوسے دل کے اندر، آئے حسیں وسوسے دل کے اندر، جیسے کہ حق کو خود میں ہی پایا میں نے، جب زندگی ہوئی غم سے بوجھل میری، جب زندگی ہوئی غم سے بوجھل میری، تب آنکھوں کو مسکراتا دیکھا میں نے، بہت اچھی، جگنو میں ساتھ اپنے لے کر چلتا ہوں، جگنو میں ساتھ اپنے لے کر چلتا ہوں، یوں اپنی راہ کو روشن بنایا میں نے، یوں عکس دیکھ کر اپنا نہ اتراؤ، یوں عکس دیکھ کر اپنا نہ اتراؤ، آئینہ تم کو اگر دیا تھا میں نے، کوئی ذرا میرا دیوانہ پن دیکھے، کوئی ذرا میرا دیوانہ پن دیکھے، تجھ کو تجھی سے ظالم ہے مانگا میں نے، ہو مطمئن نفس تو رجوع رب ہے، ہو مطمئن نفس تو رجوع رب ہے، خوش یوں ہوتا ہے اللہ یہ جانا میں نے۔ مقطع ہے، اس کو فرید الفت سائیں کی سمجھو، اس کو فرید الفت سائیں کی سمجھو، جو خود کو بہتری میں بدلا میں نے، تجھ سے ملا کے نظریں جو دیکھا میں نے، مطلب کشش کا خوب ہی سمجھا میں نے۔ شکریہ۔ یہ مقطع دوبارہ پڑھ لیجیے پلیز، بہت خوب۔ مقطع دوبارہ سنائی بس۔ مطلب یہ مقطع مقطع اس کو فرید الفت سائیں کی سمجھو، جو خود کو بہترین میں بدلا میں نے۔ بہترین، جی شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت اچھا جناب، بہت خوبصورت۔ جب زندگی ہوئی غم سے بوجھل میری، تب آنکھوں کو مسکراتا دیکھا میں نے۔ یہ تھے جناب محمد واصف حسین صاحب۔ اب ہم دعوت کلام دیتے ہیں شاہ عالم اثر صاحب کو۔ دیالس کے معروف شاعر ہیں، ان کی ابھی ان کا مجموعہ کلام بھی منظر عام پر آیا ہے۔ ان کا ایک شعر پیش کرتی ہوں۔ لوگوں نے زندگی کو ہنسی نام دے دیے، لوگوں نے زندگی کو ہنسی نام دے دیے، جو ہم گزارتے ہیں ذرا ہم سے پوچھیے۔ تو آپ کی خدمت پہ پیش ہیں شاہ عالم اثر صاحب۔ بھائی جان آپ میوٹ پہ ہیں، میوٹ پہ۔
جی بہت شکریہ. اجازت ہے تلمیذ بہن؟ جی جی ارشاد. اچھا وہی اسی غزل کو، یہ تازہ ترین میری غزل تھی جو جس کا شعر آپ نے پڑھا ہے، تو میں اسی کو مکمل کر دیتا ہوں. اظہار عشق ہجر وفا ہم سے پوچھئے، اظہار عشق ہجر وفا ہم سے پوچھئے، ہوتا ہے اس فسانے میں کیا ہم سے پوچھئے. کیوں ہو رہے ہیں شہر میں بدنام جا بجا، کیوں ہو رہے ہیں شہر میں بدنام جا بجا، ہم جانتے ہیں اپنی خطا ہم سے پوچھئے. واہ. تم نے تو کھڑکیوں سے ہی دیکھا ہے یہ سما، تم نے تو کھڑکیوں سے ہی دیکھا ہے یہ سما، بارش میں بھیگنے کا مزہ ہم سے پوچھئے. واہ 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 بھائی واہ، بہت اچھا. دوبارہ پڑھیے. دوبارہ پڑھیے، دوبارہ تم پڑھیے. نے تو کھڑکیوں سے ہی دیکھا ہے یہ سما، بارش میں بھیگنے کا مزہ ہم سے پوچھئے. واہ بھی واہ، بہت اچھا. دنیا کے منہ سے سنتے رہے ساری گفتگو، دنیا کے منہ سے سنتے رہے ساری گفتگو، ہم نے کہا کہ ساری کتھا ہم سے پوچھئے. اچھا بہت اچھا. لوگوں نے زندگی کو حسین نام دے دیے، لوگوں نے زندگی کو حسین نام دے دیے، جو ہم گزارتے ہیں ذرا ہم سے ہم پوچھئے. سے پوچھیے. بہت اچھا بہت اچھا. واہ 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 واہ. جی شکریہ. کس ناز سے وہ کہتے ہیں وہ بے وفا نہیں، کس ناز سے وہ کہتے ہیں وہ بے وفا نہیں، ہم نے بھی مسکرا کے کہا ہم سے پوچھئے. واہ بہت اچھے. واہ بہت اچھے. شکریہ. کیسے اثر یہ موسم ہجراں بسر کیا، کیسے اثر یہ موسم ہجراں بسر کیا، کیوں ہو گئے ہیں ہم سے خفا ہم سے پوچھئے. بہت اچھا. واہ بہت اچھا. بہت شکریہ. بہت اچھا. دوبارہ پڑھیے جناب بارش والا شعر. بارش والا ضرور. تو آج بارش ہو رہی ہے. تم نے تو کھڑکیوں سے ہی دیکھا ہے یہ سما، تم نے تو کھڑکیوں سے ہی دیکھا ہے یہ سما، بارش میں بھیگنے کا مزہ ہم سے پوچھئے. بہت اچھا شعر. میرا خیال ہے شاعر کو نزلہ ہوا ہے اس کے بعد. بہت شکریہ جناب شاہ عالم صاحب. بہت خوبصورت کلام تھا، اور اس کو سن کے خمار بارہ بنکوی کی یاد آ گئی. ان کی اسی بہر میں بڑی خوبصورت غزل ہے، یوں رفتہ رفتہ بھولے انہیں مدتوں میں ہم، قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھیے. واہ واہ واہ. یہ مگر ہنسی کا مزہ ہم سے پوچھیے. تو یہ بہت خوبصورت غزل ہے، اور آپ کی غزل بھی بہت خوبصورت تھی. تو بہت اچھا لگا سن کے، بہت مزہ. بہت شکریہ. شکریہ. تو اب ہم جو ہے بغیر کسی تقدیم تاخیر کے شعراء کو دعوت کلام دیں گے. مشاعرے کی ناظمہ ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے مجھے کو اپنا کلام پڑھنا چاہیے، کیونکہ میں سب سے جونیئر بھی ہوں اور سب سے مبتدی شاعر ہوں، جو کہ صرف کوشش میں جو میرا لکھنا صرف کوشش ہے. تو یہ میں نے ایک غزل لکھی ہے نئی، ریختہ کے مطابق وزن میں، لیکن اگر نہ ہو تو میں بہت معذرت چاہتی ہوں پہلے سے. تو یہ کیونکہ میں اتنی موضوع تباہ نہیں ہوں، لیکن چلیں یہ میں سناتی ہوں. ارشاد. کرم ہے آپ کا اور شکریہ زمانے کا، کرم ہے آپ کا اور شکریہ زمانے کا، رہا نہیں کوئی امکان مسکرانے کا. واہ رہا نہیں کوئی امکان مسکرانے کا، نہیں ہے حوصلہ کچھ خود کو آزمانے کا. حوصلہ کچھ خود کو آزمانے کا، کریں گے دعویٰ نہ کوئی تمہیں بھلانے کا. کریں گے دعویٰ نہ کوئی تمہیں بھلانے کا، یقین ذرا نہیں دل کو تمہارے آنے کا. اس میں 3 مطلب ہو گئے، لیکن کوئی بات نہیں. یقین ذرا نہیں دل کو تمہارے آنے کا، یوں ہی ہے شوق ہمیں بخت آزمانے کا. ہمیں بخت آزمانے کا، غزل میں ڈھال رہے ہیں جو تم سے کہنا ہے. غزل میں ڈھال رہے ہیں جو تم سے کہنا ہے، بہانہ بزم سخن ہے تمہیں بلانے کا. بہانہ بزم سخن ہے تمہیں بلانے کا، بہت بلند ہوئی ہے
फसील शहर गनीम, वाह बुलंद वाह। हुई है फसील शहर गनीम, यही तो वक्त है अब कश्तियां जलाने का। क्या बात है, वाह, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत अच्छे। वाह, कश्तियां जलाने का वबा का दौर है, अब फासलों से मिलते हैं। वबा का दौर है, अब फासलों से मिलते हैं, जवाज खूब है ये हाथ को छुड़ाने का। वाह, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। फिर से बताओ। बहुत अच्छे। वबा का दौर है, अब फासलों से मिलते हैं, जवाज खूब है ये हाथ को छुड़ाने का। वाह। शुगफ नहीं है जिन्हें शेर व शायरी से कोई, शगफ है आई थिंक, ये जी शगफ है शगफ है जी। जी। someone entered the waiting room. Okay, शगफ नहीं है जिन्हें शेर व शायरी से कोई, वो खोले बैठे हैं दीवान इस दीवाने का। वो खोले बैठे हैं दीवान इस दीवाने का, उन्हें तो मिलते हैं हर राह पे अच्छे दुश्मन, उन्हें तो मिलते हैं हर राह पे अच्छे दुश्मन, हमें तो दोस्त भी मिलता नहीं ठिकाने का। वाह वाह, वाह, क्या वाह, खूबसूरत अच्छा। इस्तेमाल किया लफ्ज़ ठिकाने क्या का। बात है। वाह, हमें तो अब ये- दोस्त भी मिलता नहीं क्या ठिकाने का, अब दोबारा भी पढ़िए मुकर्रर। उन्हें तो मिलते हैं हर राह पे अच्छे दुश्मन, हमें तो दोस्त भी मिलता नहीं ठिकाने का। यार राह और ठिकाना क्या लगाया है आपने। बड़े सलीके से खुद को समेटे बैठे हैं, बड़े सलीके से खुद को समेटे बैठे हैं, हुनर कहाँ से ये सीखा है गम छुपाने का। वाह, और ये आखिरी शेर है, भरे हैं लाल गोहर हर किसी तिजोरी में, भरे हैं लाल गोहर हर किसी तिजोरी में, बुरा है हश्र फकत कौम के खजाने का। बहुत अच्छा। बुरा है हश्र फकत कौम के खजाने का। ये मेरी कोशिश थी। बहुत शुक्रिया। बहुत जबरदस्त। जी, अब मैं दावत कलाम देती हूँ रिजवान हसी साहब को। चलिए, हर एक खता न लिखना फरिश्तों हिसाब में, हर एक खता न लिखना फरिश्तों हिसाब में, एक आध भूल होती है सबसे शबाब में। क्या बात है, वाह वाह। हर एक खता न लिखना फरिश्तों हिसाब में, एक आध भूल होती है सबसे शबाब में। होगा गुनाह कम के इजाफा अजाब में, होगा गुनाह कम के इजाफा अजाब में, बेची अगर हो करके मिलावट शराब में। अरे वाह वाह, बात है, वाह। बेची अगर हो करके मिलावट शराब में। बहुत ही अच्छे। उम्मत में इख्तिलाफ हैं काफी उमूर पर, उम्मत में इख्तिलाफ हैं काफी उमूर पर, उम्मत का इत्तेहाद है तिक्के कबाब में। वाह वाह वाह। उम्मत क्या में बात इख्तिलाफ है काफी उमूर पर, उम्मत का इत्तेहाद है तिक्के कबाब में। तिब्बी रिपोर्ट दिल की न जब तक मिली मुझे, तिब्बी वाह। रिपोर्ट दिल की, डॉक्टर साहब तिब्बी रिपोर्ट दिल ये की मौजूद है। न तिब्बी रिपोर्ट दिल की न जब तक मिली मुझे, आते थे वसवसे दिले खाना खराब में। क्या अच्छा। बात है, वाह। आते थे वसवसे दिले खाना खराब में, तिब्बी रिपोर्ट दिल की न जब तक मिली मुझे, आते थे वसवसे दिले खाना खराब में। तारे फलक पे हैं कि रकाबी में तिल धरे, वाह। अच्छा। तारे फलक पे हैं कि रकाबी में तिल धरे, भूखे ने देखे नान रुखे माहताब में। वाह। भूखे ने देखे नान रुखे माहताब में, आते हैं 5 वक्त खुदा से वो मांगने, आते हैं 5 वक्त खुदा से वो मांगने, मस्जिद में जब से देखी है गोरी हिजाब में। क्या बात है, वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला। तो आते हैं 5 वक्त खुदा से वो मांगने, मस्जिद में जब से देखी है गोरी हिजाब में। मरहम समझ के जख्म किए अल्कोहल से साफ, मरहम समझ के जख्म किए अल्कोहल से साफ, मिलती जो मुफ्त में तो नहाते शराब में। क्या बात है, वाह। बहुत ही अच्छे। मिलती जो मुफ्त में तो नहाते शराब में। छोटी बहन दिखा के बड़ी का किया निकाह, अच्छा। छोटी बहन दिखा के बड़ी का किया निकाह,
कहते हैं धांधली हुई है इंतखाब में, कहते हैं धांधली हुई है इंतखाब में, छोटी बहन दिखा के बड़ी का किया निकाह, कहते हैं धांधली हुई है इंतखाब में, वाइज ने जब शुरू की दोज़ख की दास्तां, वाइज ने जब शुरू की दोज़ख की दास्तां, लगता था फंस के रह गए मुस्लिम अजाब में, वाह, लगता था फंस के रह गए मुस्लिम अजाब में. शुक्रिया. बहुत खूब, बहुत खूब, वाह. वैसे सुपर, रिजवान साहब सुपर. ये कुछ कन्फेशन से मिल रहा है थोड़ा थोड़ा आपका ये है, लगता है नहीं है. हाँ, सबसे बड़ा कन्फेशन वो 5 वक्त मस्जिद वाला था, वो दोबारा पढ़ी. नहीं, पहला वाला मतलब ही वैसे काफी कन्फेशन वाला है. आपकी 5 वक्त वाला शेर दोबारा पढ़िए. आते हैं 5 वक्त खुदा से वो मांगने, मस्जिद में जब से देखी है गोरी हिजाब में. बहुत मस्जिद कौन सी थी? मैं भी जुमे को जाया करूंगा अब. ये मस्जिद ह्यूस्टन में. नहीं, बहुत दूर है यार. बहुत ही दिलचस्प, बहुत पुरअसर दिलचस्प और मजेदार कलाम था. हमें बड़ी खुशी है कि हमारे दरमियान मज़ाहिर शोरा तो पाकिस्तान में उनके नाम उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, और अब मेरा ख्याल है रिजवान हसीन साहब का नाम उस लिस्ट में आना चाहिए. उस बिल्कुल, बिल्कुल. बड़े शोरा के नाम आना चाहिए, नहीं आया तो ज्यादती होगी. और दीवान भी आना चाहिए आपका मज़ाहिया बदल. बिल्कुल. ये थे जनाब रिजवान हसीन साहब जिन्होंने महफिल को ज़ाफ़रान ज़ाड़ा. तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बगैर किसी तकदीम और किसी उसके ऑर्डरिंग के मैं जनाब आसिफ नथानी साहब को दावत कलाम देती हूँ. आसिफ नथानी साहब भी डैलस के बहुत मशहूर शायर हैं और हम सब उनका कलाम बहुत दिलचस्पी से सुनते हैं. उनके 2 अशआर इससे पहले कि वो अपना कलाम सुनाए मैं शेयर करूंगी. मोहब्बत ठान ली करने की मैंने, हकायक से मुझे कमजोर मत कर. ये आंखें इस कदर क्यों बोलती हैं, तू खामोशी में इतना शोर मत कर. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. इजाजत हो तो एक छोटी सी गजल है. आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी बिल्कुल. छोटी सी गजल है, एक पुरानी गजल है तो सुनाता हूँ मैं. अमृत कोई पास नहीं पंसारी के, अमृत कोई पास नहीं पंसारी के, बैठे हैं सब ताक में अपनी बारी के. अमृत कोई पास नहीं पंसारी के, बैठे हैं सब ताक में अपनी बारी के. झूठे हैं सब किस्से दोस्ती यारी के, झूठे हैं सब किस्से दोस्ती यारी के, सारे खेल तमाशे हैं मक्कारी के. शुभ चिंतक हैं सारे ऊपर ऊपर से, शुभ चिंतक हैं सारे ऊपर ऊपर से, अंदर से मंसूबे हैं अय्यारी के. वाह भी वाह. दासी बनकर नारी सब कुछ लूट गई, दासी बनकर नारी सब कुछ लूट गई, रूप कई हैं नागिन इच्छाधारी के. वाह. शेर नहीं हैं किस्से ख्वाब कहानी के, शेर नहीं हैं किस्से ख्वाब कहानी के, हीले हैं सब मन की पैवंदकारी के. वाह. सिक्के सारे जाली पीतल के निकले, अरे वाह. सिक्के सारे जाली पीतल के निकले, पाट खुले जब सोने की अलमारी के. वाह भी वाह. भाई वाह. बहुत शुक्रिया. कुछ ना बोलूं तो मगरूर कहा जाऊं, कुछ ना बोलूं तो मगरूर कहा जाऊं, लब खोलूं तो खदशे दिल आजारी के. अरे वाह. अमृत कोई पास नहीं पंसारी के, बैठे हैं सब ताक में अपनी बारी के. बहुत शुक्रिया. बहुत खूबसूरत, बड़ा दिलचस्प और बड़ा मुनफरिद कलाम था. इतने हिंदी के अल्फाज बड़े उम्दा तरीके से इस्तेमाल किया आपने. इब्न इंशा के बाद हिंदी के अल्फाज तो मेरा ख्याल इसने इतनी खूबसूरती से उर्दू शायरी में जड़ना आसान काम नहीं है. बहुत शुक्रिया. शुभ चिंतक हैं सारे ऊपर ऊपर से, अंदर से मंसूबे हैं अय्यारी के. ये थे जनाब आसिफ नथानी साहब जिन्होंने अपना मुनफरिद कलाम हमें सुनाया.
ہمیں ابھی فرحین بہن نے جوائن کیا ہے تو ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیا وہ کچھ پڑھیں گی. السلام علیکم. نہیں میں تو صرف سننے کے لیے آئی تھی. بہت تو آپ نے شکریہ. سب سے امپورٹنٹ غزل تو مس کر دی. ہاں وہ تو مس کر دیا. وہ مجھے 10 دفعہ ریکارڈنگ سنائیں گے اس کی, میں مس نہیں کرتی کوئی بھی چیز. ٹھیک ہے چلیں. وہ اسی لیے انہوں نے سنا بھی تھا کہ آپ موجود نہیں تھیں. اچھا, تو ہم مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم شیخ اعجاز صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں بہرہ مند کریں. میرا خیال ہے میں پہلے غزل پیش کر سکتا ہوں. اعجاز بھائی ہمارے بڑے ہیں. ضرور, میں آپ کو بالکل فراموش نہیں کرنا چاہ رہی تھی. آپ بالکل شیخ صاحب, میں آپ کو کہوں گی کہ تھوڑا توقف کیجئے. میں حسن صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ اپنا کلام سنائیں. میں جناب چند اشعار غزل کے پیش کرتا ہوں. ہم سے نالا ہے زمانہ تو یہ وجہ غم نہیں. ہم سے نالا ہے زمانہ تو یہ وجہ غم نہیں. ہے ملال اس کا تیری دنیا کے قابل ہم نہیں. اور زندگی کی تلخیوں میں ڈھونڈیے آب حیات. زندگی کی تلخیوں میں ڈھونڈیے آب حیات. چشم پوشی زخم احساسات کا مرہم نہیں. چشم پوشی زخم احساسات کا مرہم نہیں. اور اب خوشی کے نام سے بھی کانپنے لگتا ہے دل. اب خوشی کے نام سے بھی کانپنے لگتا ہے دل. اب دلیل شدت غم دیدہ پرنم نہیں. اب دلیل شدت غم دیدہ پرنم نہیں. اور آپ کے معصوم جلوے کس قدر پرکیف ہے. آپ کے معصوم جلوے کس قدر, آپ کے معصوم جلوے کس قدر پرکیف ہے. ہم کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم نہیں. ہم کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم نہیں. گوش بر آواز ہے کل کائنات رنگ و بو. گوش بر آواز ہے کل کائنات رنگ و بو. گو میری آواز میں نغموں کا زیر و بم نہیں. گوش پر آواز ہے کل کائنات رنگ و بو. گو میری آواز میں نغموں کا زیر و بم نہیں. اور ساری دنیا ہم سے ہے برگشتہ و برہم تو کیا. ساری دنیا ہم سے ہے برگشتہ و برہم تو کیا. ناز ہے اب ہم کو قسمت پر کہ وہ برہم نہیں. بہت اچھی. اور رازداں کیسے بناؤں میں کسی کو اے حسن. رازداں کیسے بناؤں میں کسی کو اے حسن.
جب میرا دل خود میرے احساس کا محرم نہیں، بہت اچھا. جب میرا دل خود میرے احساس کا محرم نہیں، اور ہم سے نالا ہے زمانہ تو یہ وجہ غم نہیں ہے، ملال اسکار تیری دنیا کے قابل ہم نہیں. شکریہ جناب. بہت خوب، بہت اچھا جناب. آپ سے مقطع دوبارہ پڑھنے کی درخواست کریں گے. جی. محرم. جی جی بہت اچھا آپ نے محرم کا استعمال کیا. گئی غزل. کوئی بات نہیں. یہ 1 منٹ بس. ہاں. رازداں کیسے بناؤں میں کسی کو اے حسن، رازداں کیسے بناؤں میں کسی کو اے حسن، جب میرا دل خود میرے احساس کا محرم نہیں. بہت عمدہ. بہت اچھے. آپ کے معصوم جلوے کس قدر پرکیف ہیں، ہم کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم نہیں. صوفیہ ضمیر. یہ تھے جناب حسن زیدی صاحب جو اپنا کلام سنا رہے تھے، اور بہت خوبصورت کلام، بہت اچھی زمین. شیخ صاحب ہمارے بزرگ شاعر ہیں، ان کو ہم آخر میں لے لیتے ہیں اگر مناسب ہو تو. ہم ڈاکٹر صاحب کو پہلے لے لیں. میں تھوڑے بہت شعر سنا دیتا ہوں. ڈاکٹر عامر پلیز. آپ کو دوستی نہیں آتی، آپ کو دوستی نہیں آتی، اور ہمیں دشمنی نہیں آتی. واہ واہ. واہ 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 واہ. آپ کو دوستی نہیں آتی اور ہمیں دشمنی نہیں آتی. اے جہاں خرابوں کو، اے جہاں ذات ہم خرابوں کو پوزا گری نہیں آتی. کیا بات. اور رسم دیوانگی تو آتی ہے، رسم دیوانگی تو آتی ہے، خوئے سورج مکھی نہیں آتی. اور ان کو شطرنج سے ہے دلچسپی، ان کو دلچسپی، وہ ہمیں کھیلنی نہیں آتی. اور کوئی تو دل میں بھی بسا ہوگا، کوئی تو دل میں بھی بسا ہوگا، یوں ہی لب پر مسی نہیں آتی. بہت خوب. گنبد ذات میں تمہیں عامر، گنبد ذات میں تمہیں عامر، اپنی آواز بھی نہیں آتی. بہت عمدہ ڈاکٹر عامر. بہت اچھے. بہت خوبصورت غزل تھی، چھوٹی بہر میں، اور بڑی سادگی، اور میرا خیال ہے سہل ممتنع میں لکھی ہوئی. اور مجھے سورج مکھی والا شعر بہت اچھا لگا. رسم دیوانگی تو آتی ہے، ہوئے سورج مکھی نہیں آتی. بہت بہت گہرا شعر ہے. اتنے کم الفاظ میں بڑی مکمل بات کی ہے. بہت خوبصورت. تو یہ تھے جناب ڈاکٹر عامر سلیمان صاحب. اب ہم دعوت کلام دیں گے ہمارے ڈیلس کے بزرگ شاعر شیخ حجاز کو. تو شیخ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنا کلام سنائیں. بہت شکریہ. میں صدر صاحبہ سے اجازت چاہوں گا کہ اپنی غزل سنانے سے پہلے دو تین اشعار سنا دوں. جی جی ارشاد. جی جی ارشاد. شکریہ. یہ
ایک شعر ہے، عرض کیا ہے، ہم دوسروں کے کام اگر آ نہیں سکے، ہم دوسروں کے کام اگر آ نہیں سکے، ایک فرض بھی ادا یہاں گویا نہیں کیا، رسم وفا بھی پوری طرح کب نبھا سکے، کار جہاں بھی ہم نے تو پورا نہیں کیا۔ ایک اور شعر ہے دل میں تمنا کے کرے اور ستم وہ، ہے دل میں تمنا کے کرے اور ستم وہ، انداز جفا شوق کا پیارا ہی بہت ہے۔ واہ شکریہ۔ ایک ابھی تازہ غزل لکھی ہے میں نے، تو عرض کیا ہے، سفر زندگی کا رہے گا جہاں تک، سفر زندگی کا رہے گا جہاں تک، عہد ہے کہ ہم بھی چلیں گے وہاں تک، ذرا سی محبت جو نفرت میں ہوتی، ذرا سی محبت جو نفرت میں ہوتی، پہنچ جاتے ہم بھی کہاں سے کہاں تک۔ واہ واہ شعر ہے، سمیٹیں بھلا کیسے دل کے یہ ٹکڑے، سمیٹیں بھلا کیسے دل کے یہ ٹکڑے، جو پھیلے ہوئے ہیں یہاں سے وہاں تک۔ واہ 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 شکریہ، بہت شکریہ۔ چلو دشمنوں کو ہی اب آزمائیں، چلو دشمنوں کو ہی اب آزمائیں، اٹھائیں گے اپنوں کا ایسا کہاں تک۔ اور شعر ہے، یہ ارض و سما کیوں بنائے گئے ہیں، یہ ارض و سما کیوں بنائے گئے ہیں، حقیقت نہ پائی رہے ہم گما تک۔ اور مقطع ہے، نہیں اب ایجاد شکوہ وہ پہلا، نہیں اب ہے ایجاد شکوہ وہ پہلا، کبھی ہاں جو آتا تھا اکثر زباں پر، سفر زندگی کا، سفر زندگی کا رہے گا جہاں تک، عہد ہے کہ ہم بھی چلیں گے وہاں تک۔ بہت شکریہ۔ بہت اچھا شعر، بہت اچھا مطلب ہے آپ کا یہ۔ بہت بہت خوبصورت، بہت اچھے جناب۔ شکریہ۔ یہ ارض و سما کیوں بنائے گئے ہیں، حقیقت نہ پائی رہے ہم گما تک۔ بہت خوبصورت۔ یہ تھے جناب شیخ اعجاز صاحب، جنہوں نے بڑی خوبصورت غزل سے ہمیں نوازا اور کچھ اشعار سے بھی۔ تو اب ہم صدر محفل کی طرف آتے ہیں، جناب تلمیذ صاحبہ کہ وہ کچھ کہیں بھی اور اپنے کچھ اشعار یا کوئی غزل سنائیں یا نظم۔ پہلے میں سنا دیتی ہوں، اس کے بعد جو کچھ ہے تھوڑا بہت جی، اس کے بعد پھر میں مشاعرے پہ جو ایک عمومی کہہ لیجئے یا کلی کہہ لیجئے بات کر لوں گی۔ ضرور۔ میں ویسے اپنے آپ کو شاعر نہیں سمجھتی، اور کبھی ایک وقت تھا کہ میں شعروں میں ایک آدھ لفظ کی تبدیلی یا تضمین کہیں اس کو بہرحال کرتی تھی۔ تو ایک بہت مشہور مثنوی ہے، شاید آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، مثنوی زہر عشق، جو ایک زمانے میں بڑی بدنام بھی رہی ہے اور شریف گھروں میں اسے پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو بہرحال اس مرزا شوق کی ہے بہرحال یہ مثنوی، تو اس میں بہرحال ایک شعر ہے کہ تم سے ملنے کی اب نہیں کوئی راہ، اقربا میرے ہو گئے آگاہ، تم سے ملنے کی اب نہیں کوئی راہ۔ تو اس میں نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے کہ اہلیہ ہو گئی، اہلیہ میری ہو گئی آگاہ، تم سے ملنے کی اب نہیں کوئی راہ۔ واہ بہت اچھے۔ اس کے علاوہ میں ایک نظم سنا دیتی ہوں۔ زیادہ تر میری یہاں آنے کے بعد جو بھی کی ہے شاعری، وہ یہاں پہ جو ایک امیگرینٹ کی حیثیت سے ہو سکتی ہے، یا یہ کہ جہاں تیسرے دنیا کے ملک سے لوگوں کو آنا پڑتا ہے ہجرت کر کے، اور ان کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ بہرحال میں تھوڑا سا اس پہ میں نے ایک نظم لکھی تھی کہ رکھا کہ گروی وہ خواب اپنے
समझ रहा है छुड़ा सकेगा अजाब अपने। उछल दिया है तमाज़तों की तवील अंधी मुसाफतों पर, वो बेखबर वो मेरा मुसाफिर, ये जानता नहीं है शायद, ये जानता नहीं है अब तक कि वापसी के सफर में शायद न होंगी चेहरे पे उसकी आंखें। अरे वाह। तो बस इतना ही कहूंगी। जहाँ तक मुशायरे का ताल्लुक है, ज़ाहिर है मुशायरा एक बहुत ही सेहतमंदाना रिवायत है और हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा, समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा इजहार या वेन्यू है जहाँ लोग अपने ज़ाहिर के उस तहजीब का इजहार करते हैं, गज़ल में ख़ास तौर पर। तमाम गज़लें अच्छी थी, ज़ाहिर है कि मैं उन लोगों को भी दाद देती हूँ जिन्हें थोड़ा सा मुशायरे का मज़ा बदलने के लिए इनकी मज़ाहिया शायरी भी हमें सुनने का मौका मिलता है, वरना उमूमन शायरी की फ़ज़ा बाज़ दफ़ा संजीदा हो जाती है। तो जो शेख एजाज साहब, उनका भी जो एक पहला जो मतला था उनकी गज़ल का, मुझे कुछ मतले बहुत पसंद आए। शेख एजाज साहब का मतला मुझे पसंद आया, आपका लिखा हुआ मतला पसंद आया, रिजवान साहब का मतलब लिखा हुआ मतला मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि उसमें कुछ सच्चाई की झलक सी नजर आ रही थी। अच्छा, उसके अलावा आसिफ नाथानी साहब, अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊं तो मैं माजरत चाहूंगी। आसिफ नाथानी साहब जो थे उन्होंने जिस तरह हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल किया, जैसे कि आपने भी कहा, और जो खासतौर पर उन्होंने जो मतलब में पंसारी का लफ्ज इस्तेमाल किया, बड़ा नया मजमून था। तो ये भी मेरे कम अज कम मेरे इल्म में नहीं था। तो कुछ मतलब आज की मुशायरे की जो बात मुझे खास लगी वो जरा वो मजबूत और जानदार मतले थे इस मुशायरे के। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। वैसे मुशायरा ओवरऑल बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया तिलमीज बहन, आपका बयान और आपका तबसरा हमेशा बड़ा जामे और दिलचस्प होता है और आप कूजे में दरिया बंद कर देती हैं अपनी बातों के जरिए, और हम मुंतजिर होते हैं कि आपके बयान के। तो इसके साथ ही मेरा ख्याल है अब हम मुशायरे का इख्तिताम करते हैं, और तमाम शिरका का और जिन्होंने सुना और जिन्होंने अपना कलाम सुनाया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है हमारा अगला मुशायरा तरही मुशायरा होगा और उसके लिए मिसरा तरह और तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा।